شہاب ثاقب عربی زبان کا لفظ ہے۔ شہاب کا معنی ہے دیکھتا ہوا شعلہ اور ثاقب کا معنی ہے سوراخ کرنے والا۔ ہمارے نظام شمسی میں مریخ اور مشتری کے مدار کے درمیان چکر لگانے والے خلائی پتھر جنہیں آسٹرائڈز کہا جاتا ہے، بعض اوقات زمین کی طرف آ جاتے ہیں اور زمین کی فضا سے رگڑ کھانے سے ان میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اور اس کی روشنی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کو ہم تارا ٹوٹنے سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ شہاب ثاقب کا یہی معنی سائنسی و فلکیاتی اصطلاح میں ہے۔ شہاب ثاقب کو شہاب ثاقب کیوں کہا جاتا ہے؟ شہاب کا معنی ہے دیکھتا ہوا انگارہ، اور شہاب ثاقب جب زمین کی فضا سے ٹکراتا ہے تو انگارہ بن کر روشن ہو جاتا ہے اور جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ثاقب کا معنی سوراخ کرنے والا ہے۔ شہاب ثاقب زمین کی فضا سے ٹکرا کر ایسے روشن ہوتے ہیں گویا تاریکی میں سوراخ کر دیا ہو، یا وہ اتنی زور سے ٹکراتے ہیں کہ گویا زمین کی فضا میں سوراخ کر دیں گے۔ قرآن کریم میں شہاب ثاقب کا ذکر ان سے آسمانوں کی حفاظت کا کام لینے کے طور پر آیا ہے۔ سورۃ الجن میں جنوں کا بیان ہے، اور یہ کہ ہم پہلے سن گن لینے کے لیے آسمان کی کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم آسمان میں جاری فرماتے ہیں تو سب فرشتے بغرض اطاعت اپنے پر مارتے ہیں، اور جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو باہم تذکرہ کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا۔ اس تذکرہ کو آسمانی خبریں چرانے والے شیاطین سن لیتے ہیں اور کاہنوں کے پاس اس میں بہت سے جھوٹ شامل کر کے پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین کا آسمانی خبریں سن کر کاہنوں تک پہنچانے کا سلسلہ بغیر کسی رکاوٹ کے جاری تھا۔ شیاطین فرشتوں سے سن لیا کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت آپ کی آسمانی وحی کی حفاظت کے لیے اس سلسلے کو اس طرح بند کر دیا گیا کہ جب کوئی شیطان یہ خبریں سننے کے لیے اوپر آتا تو اس کی طرف شہاب ثاقب کا انگارہ پھینک کر اس کو دفع کر دیا جاتا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جب پہرے سخت ہو گئے تو جنات کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ زمین کے مشرق و مغرب میں گھوم پھر کر دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہے کہ ہم اب اوپر نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جنات کی مختلف جماعتوں کو زمین کے اکناف و اطراف کی طرف بھیجا گیا تاکہ معلوم کریں کہ دنیا میں کون سی نئی بات ہوئی ہے۔ جنات کا ایک گروہ جن کی تعداد 9 یا 7 تھی، اسی تفتیش میں وادی نخلا سے گزر رہا تھا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے۔ جب ان جنات نے قرآن سنا تو اسے غور سے سننے لگے۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا، اللہ کی قسم جو چیز تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حال ہوئی ہے وہ یہی ہے۔ پھر وہاں سے جب وہ اپنی قوم کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے ہماری قوم، بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی طرف لے جاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ قرآن کریم سن کر سارا گروہ ایمان لے آیا اور واپس چلا گیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہوا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے آگاہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی بات چیت وحی کی گئی۔ شہاب ثاقب، جس کو عرف میں ستارہ ٹوٹنا یا عربی میں انقضاض الکواکب کہتے ہیں، دنیا میں قدیم زمانے سے ظاہر ہوتا آ رہا ہے۔ ان آثار و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے دفع شیاطین کا کام بھی لیا جانے لگا۔ یہاں یہ ضروری نہیں کہ جتنے شہاب ثاقب نظر آتے ہیں سب سے یہی کام لیا جاتا ہو۔ تاریخ عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب شہاب ثاقب کو بہت حیرت سے دیکھتے تھے۔ شہاب ثاقب کا گرنا معروف تھا، لیکن ان کے نزدیک یہ پہلے اس وقت ہوتا تھا جب کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا تھا، کوئی بڑا مرتا یا پیدا ہوتا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عقیدے کی یوں تصحیح کی ہے کہ یہ شہاب ثاقب نہ کسی کی موت کی وجہ سے گرائے جاتے ہیں نہ کسی کے حیات کی وجہ سے۔ یہ لغو خیال ہے، ان کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے کا تعلق چونکہ عقیدے سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح بھی عقیدے کے حوالے سے کر دی۔ قرآن و حدیث نے شہاب ثاقب کی اس خصوصیت کا ہی ذکر کیا ہے جس کا تعلق شریعت سے تھا کہ ان کے ذریعے سرکش شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ان کی دیگر خصوصیات کہ یہ زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کی فضا سے ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں،
या ये कैसे जलते हैं, असल में क्या चीज़ है, कहाँ से आते हैं और बने कैसे हैं वगैरह की साइंसी तफसील का शरीयत के साथ ताल्लुक़ नहीं, इसलिए इसका जिक्र भी नहीं किया गया। चुनांचे ये साइंसी बयान के फ़ज़ा में चक्कर खाते वज़नी पत्थर जब ज़मीनी फ़ज़ा में दाखिल होते हैं तो हवा से रगड़ खाकर रोशन हो जाते हैं और कहीं ज़मीन पर टूट कर गिर पड़ते हैं। कुरान करीम की बताई हुई हिकमत के मुनाफी नहीं। कुरान करीम को इनकी तरकीब, साख्त वगैरह से मुतल्लिक़ बहस नहीं, वो अपने मौजू के अंदर रहकर सिर्फ इतना बयान फरमाता है कि उनसे काम शैतान के भगाने का भी लिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है हदूद शहाब साकिब जो कायनात में इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ घूमते रहते हैं और जिनकी बारिश ज़मीन पर भी होती रहती है, सिर्फ शयातीन को ही मारे जाते हैं, या ये जब शैतानों को मारे जाते हैं तो तभी गिरते नज़र आते हैं, बल्कि उनसे हिफाजत का काम भी लिया जाता है। ये इस अमर में माने हैं कि ज़मीन के शयातीन आलम बाला में जा सके। अगर वो ऊपर जाने की कोशिश करें भी तो फरिश्ते उन शहाब के ज़रिए उन्हें मार भगाते हैं। इस चीज़ को खुसूसी तौर पर बयान करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि अरब के लोग काहिनों के मुतालिक ये ख्याल रखते थे और यही ख़ुद काहिनों का दावा भी था कि शयातीन उनके ताबे हैं या शयातीन से उनका राब्ता है और उनके ज़रिए से उन्हें गैब की ख़बरें हासिल होती हैं और वो सही तौर पर लोगों की किस्मतों का हाल बता सकते हैं। इसलिए कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पर यह बताया गया है कि शयातीन के आलम बाला में जाने और वहाँ से गैब की ख़बरें मालूम करने का कतन कोई इम्कान नहीं है। वल्लाहु ताला अलम व रसूलुहु आलम। अल्लाह करीम हम सबको दीन इस्लाम की पैरवी करने वाला और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।